السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ کل پی ٹی ایم کا شو آپ نے دیکھا، فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی، وہی دھواں دھار، وہی معاملات، وہی رونا، وہی گانا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک کال بھی دے دی کہ دوبارہ اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ ہم انقلاب برپا کریں گے، انقلاب برپا کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ایک نواز شریف صاحب کا بھی آپ نے سنا ہوگا ضرور لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ جناب حکومت کو انہوں نے کرٹیسائز کرتے ہوئے عمران خان کو لیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ٹیلی فون جو ہے عالمی لیڈر نہیں اٹھاتے۔ تو میں بتا دوں وہ عالمی لیڈر کون ہے، وہ عالمی لیڈر مودی صاحب ہیں، کیونکہ عمران خان نے مودی کو فون اس لیے کیا تھا کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے اور ایک امن کی بات کرنے کی، گڈ جیسچر دینے کی کوشش کی تھی۔ تو مودی نے فون انہوں نے نہیں ریسیو کیا تھا کیونکہ کشمیر پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس لیے اب نواز شریف کو بڑی دکھ تھا کہ ان کا جو لیڈر ہے، یعنی عالمی لیڈر جس کو نواز شریف مانگتے ہیں، وہ بھی عمران خان کو لفٹ نہیں کراتا۔ تو اب اس سے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو ایک سوچ تھی وہ سوچ نہیں ختم ہوئی ہے نواز شریف کی، گو کہ نواز شریف نے پیغامات دیے بھی تھے، اور کسی حد تک کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کچھ نواز شریف کے حامی لوگ ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچایا تھا، اور جو ان کے حامی نہیں ہیں انہوں نے جو تحفظات دیے تھے نواز شریف کو، اس پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ خیال کریں گے۔ لیکن سمجھ بھی نہیں آتا کہ نواز شریف صاحب یا تو بھول جاتے ہیں یا ان کی سرشت کے اندر جو ہے فوج سے اور ریاست کے مخالف بات کرنا ان کی فطرت میں شامل ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن فطرت نہیں بدلتی، اور وہ ان سب چیزوں کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے خیبر پختونخوا وغیرہ کے اندر، فاٹا میں اور جو شمالی وزیرستان میں جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مطلب پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ اپنے ووٹر کو چارج کرنے کے لیے ایک صوبہ کا جو ہے لیڈر وہ دوسرے صوبے کے خلاف نفرت ابھارتا ہے۔ پنجاب کے خلاف بات کی جاتی ہے یا بلوچستان میں ہوتے ہیں تو وہ پنجاب کے خلاف بات کرتے ہیں، اور اسی طرح سندھ والے ہیں تو وہ وفاق کے خلاف بات کرتے ہیں۔ مطلب یہ کون سا طریقہ ہے دنیا کے اندر اپنے ووٹرز کو چارج کرنے کے لیے یا ان سے ووٹ لینے کے لیے، ان کے درمیان ایک اپنی اہمیت جتانے کے لیے آپ کوئی منشور دے، کوئی آئین دے، کوئی اپنا پارٹی کا جو آئین ہے اس آئین کے تحت بتائے کہ ہماری پارٹی نے یہ مینیفیسٹو ہے، ہماری پارٹی کا یہ ہمارا منشور ہے، ہم قوم کی اس طرح حالت بدلنا چاہتے ہیں۔ لیکن سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ آپ دیکھیں شروع سے آج تک وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اور اس کے بعد پھر اپنے مفاد میں ساتھ ہو کر بیٹھ جانا، یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں بہت غلط ہو رہی ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اشارتاً کہ جو پی ٹی ایم کے رہنما کر رہے ہیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے خیبر پختونخوا اور فاٹا اور شمالی وزیرستان کے اندر وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور کہیں کہیں یہ پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے طالبان نے ایک بڑی سپر پاور کو شکست دے کے آزادی حاصل کی، تو آپ بھی اگر اپنے حقوق کے لیے، آزاد پختونستان کے لیے یا آزاد ایک ریاست کے لیے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی افغانیہ صوبے کی بات کی جا رہی ہے کہ افغانیہ ریاست کی بات کی جا رہی ہے، یہ تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ آپ کو جلسوں میں نظر نہیں آتی، پیچھے جلسوں کے باہر بہت کچھ یہ کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈھیل کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ میں اپنے اس موقع پہ آج بھی قائم ہوں جو میں 3 سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ہوں یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی جو احتساب انہوں نے کرپشن کے نام پہ شروع کیا۔ ان کو احتساب شروع کرنا تھا صرف کس بنیاد کے اوپر؟ ریاست کے خلاف، بغاوت کے اوپر۔ جن لوگوں نے ریاست کے خلاف اقدامات کیے ہیں یا جنہوں نے ملک کے خلاف یا ملک کے نظریات کے خلاف کام کیا ہے، ان کے خلاف احتساب ہونا تھا۔ پہلا احتساب وہ کرتے تو کامیاب ہوتے۔ بدعنوانی کا احتساب میں نے پہلے کہا تھا، بار بار کہا تھا میں نے، جو لوگ مجھے پڑھتے ہیں اخبارات میں، جو میرے غیر ملکی انٹرویو دیتے ہیں، اس وقت ویلاگ نہیں کرتا تھا میں، آج سے 3 سال پہلے اس وقت میں نے بارہا یہ بات کہی تھی کہ یہ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ بدعنوانی پر بات کر رہے ہیں، بدعنوان تو پاکستان کا پورا معاشرہ ہے، ایک یعنی کلرک سے لے کے ایوان صدر تک بدعنوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بدعنوانوں کو نہیں پکڑ سکتے، آپ صرف ملک دشمنوں کو پکڑیں۔ جب ملک دشمنوں کو پکڑیں گے، ریاست دشمنوں کو پکڑیں گے، تو آپ سارے معاملات پر خود قابو پا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک چیز تھی آپ کے سامنے میں نے بیان کرتی، پھر دوبارہ بلاول بھٹو صاحب بھی وہی کر رہے ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، پتہ نہیں کس کو دینا چاہتے ہیں وہ پتھر کا جواب، صاف بات ہے یا عمران کو مارنا چاہتے ہیں یا پتہ نہیں فوج کو مارنا چاہتے ہیں۔ کبھی جا کے جی ایچ کیو میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر آ جاتے ہیں تو کہنا آپ کے خلاف ہے۔ آج جی ایچ کیو میں بریفنگ ہو رہی ہے، جو میں نے کل بتایا تھا، وہ بریفنگ میں مجھے جو معلومات ہے وہ یہی ہے کہ سیاستدانوں کو کہا جائے گا کہ انسان کے بچے بن جائیں آپ لوگ، اور یہ حالات خراب نہ کریں۔ پاکستان کے جو اطراف میں جو خطرات ہیں، جو افغانستان کی صورتحال ہو رہی ہے،
اس کے تحت آپ کو ایک متفقہ لائے عمل اختیار کریں. یہ جو آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ انقلاب لے آئیں گے، اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، یہ موسم ایسا نہیں ہے. اور جو ہمیں مشرقی اور مغربی سرحدات سے جو خطرات ہیں، اور جو اس وقت پاکستان کے خلاف، ابھی میں اس وقت وہ بات نہیں کروں گا کسی وجہ سے، جو خطرات ابھی آنے والے دنوں میں پاکستان کے خلاف بن رہے ہیں عالمی سطح پر، کیونکہ آپ بھی نہ بھولیں کہ امریکہ اور بھارت جو ہے پاکستان کو مطلب کو خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں. وہ پیچھے بہت سارے تانے بانے چل رہے ہیں، وہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. تو ان تب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان کو آرمی چیف اور جو ہے GHQ کے اندر بریف کرے گی. ایک طرف تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف طالبان جو ہے وہ دنیا کو یقین دہانی کرا رہے ہیں. کل آپ نے ذبیح اللہ کا بیان بھی سن لیا ہوگا، سہیل شاہین کے بھی بیانات آپ سنے ہوں گے. وہ یہ دنیا کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جناب ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، نہ ہم نے کبھی پہلے دہشت گردی کا ساتھ دیا ہے، نہ اب دیں گے. لیکن دوسری طرف ہمارے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جن پر ہمیشہ مجھے تحفظات رکھیں، میں اپنے بیان پر اپنے تحفظات ہمیشہ قائم رہتا ہوں، کیونکہ میری اطلاعات جو ہے نا میری اخباری اطلاعات نہیں ہوتی، میرے اپنے ذاتی ذرائع ہوتے ہیں، سفارتی ذرائع ہوتے ہیں، ایجنسیوں کے ذرائع ہوتے ہیں. میں اپنے اسٹینڈ ابھی بھی کرتا ہوں کہ موحد یوسف کے اوپر مجھے شروع میں پہلے دن سے شک تھا. مطلب یہ کیا کوالٹی ہے کہ امریکن تھنک ٹینک کے ساتھ بندہ کام کرنے والا آپ اس کو اٹھا کے لے آئے اور آپ نے لا کے اس کو بنا دیا کسی آپ ریٹائرڈ جنرل کو آپ نے سیکورٹی ایڈوائزر کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ یہ میں شروع سے میرا اسٹینڈ تھا اور آج بھی. اور آج آپ دیکھیں موحد یوسف نے پہلے وہ بات کی کہ جناب ہم ٹیلی فون کا انتظار کر رہے ہیں. اتنی بوگی انہوں نے، یعنی میں جیسے کہتے ہیں نا اردو کے الفاظ میں بونگی ماری انہوں نے، اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت دی. آج انہوں نے ایک دوسری بونگی مار دی. بونگی کیا ماری؟ یہ بھی غلط کام کیا. انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اگر طالبان کو علیحدہ چھوڑا گیا، تنہا چھوڑا گیا، تو دوبارہ 9/11 ہو سکتا ہے. بھئی یہ کیا بات ہے؟ 9/11 کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ 9/11 کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا افغانستان سے. آپ نے کیوں یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ طالبان کو تنہا چھوڑا جاتا ہے تو پھر دوبارہ 9/11 ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے جو طالبان پہ الزام دیا تھا، جو افغانستان کی سرزمین پہ الزام دیا تھا، وہ تو پورا جھوٹا تھا. ساری دنیا کے پریس نے مانا، دنیا کی تمام تحقیقاتی ایجنسیوں نے کہا کہ یہ امریکہ نے جھوٹ بولا تھا. اور آج بھی کہا جا رہا ہے، ایون امریکہ کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ سارا 9/11 کا معاملہ جو تھا جھوٹ تھا، غلط تھا. اس کے بعد ان کو یہ دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی کہ جناب دوبارہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں امریکہ کی کہ امریکہ نے جو دیا تھا ایک بھی آدمی پکڑا نہیں گیا، اس کے اندر تو کوئی بھی افغانی نہیں تھا. تو یہ سوچ سمجھ کے بیانات دینے چاہیے. یہ اس قسم کا بیان جو یہ براہ راست طالبان کے لیے FIR بن سکتا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے سیکورٹی ایڈوائزر بھی کہہ رہا ہے کہ مطلب ساری دنیا کہہ سکتی ہے کہ خود پاکستان جو امن کے لیے کام کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ جو ہے 9/11 ہو سکتا ہے اور طالبان کر سکتے ہیں. تو ڈیٹ مین یہ کہ طالبان کے اندر ابھی وہ فیکٹر موجود ہے. یہ بہت بڑی FIR بن سکتی ہے پاکستان کی طالبان کے خلاف. کیوں آپ طالبان کو ناراض کر رہے ہیں؟ میری سمجھ سے نہیں بات آتی کہ یہ بات کیوں اس قسم کی کرتے ہیں. ان کو اپنے بیان کی نا وضاحت کرنی چاہیے. دوسرا، اسلام آباد سے آنے جو کابل سے فلائٹیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. مسلسل ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے افغانستان سے، اور اب تک میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تک ان کی 336 سے زیادہ فلائٹیں جو ہیں وہ کابل سے اسلام آباد اتر چکی ہیں. اور اس کے اندر تمام وہی لوگ آ رہے ہیں جو کہ امریکہ کے تھے، امریکن لوگ تھے یا امریکہ کے مفادات کے لوگ تھے، جو بھارت اور امریکہ کے ساتھ افغان مفادات کے لیے کام کرتے تھے. بلا شبہ پاکستان کی ٹیریٹری کے بھی خلاف تھے. لیکن آج اب یہ بات ہوئی کہ چونکہ ابھی 31 تاریخ آ رہی ہے تو کل رات کو ان کو یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ اب صرف انہی لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے. یعنی اب کل سے انہوں نے اسٹاپ کیا ہے کہ صرف وہی آدمی کابل ایئرپورٹ پر آئے گا جس کے پاس امریکن پاسپورٹ ہوگا، اور جو جن کے پاس امریکن پاسپورٹ نہیں ہے، قطع نظر کہ وہ امریکن ایجنٹ ہیں یا امریکہ کے لیے کتنے بھی کام کیا انہوں نے، ان کو بھی فی الحال لانے سے ان کو روک دیا گیا ہے. اس صورتحال کے اوپر بھی ایک وہاں پہ تشویش ہے جو امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں. ان کے امریکہ کے بنے ہوئے بہت سارے ابھی بھی ایجنٹ ہیں، کچھ ڈیفنس کانٹریکٹر بھی ہیں، اور ڈیفنس کانٹریکٹر کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ڈیفنس کانٹریکٹر نے خود اپنے لوگوں کو لیا ہوا تھا جو افغانستان کے جو ان کے لیے کام کرتے تھے. اور ان کے اندر بھی بڑی تشویش کا جو ہے مطلب پائی جاتی ہے. امریکی عہدیداروں نے کل کہا تھا کہ کابل کے اوپر جو ہے 5 ایئرپورٹ داغے جو ہے راکٹ جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر آئے تھے اور انہوں نے ان کو ناکام بنایا. سرے دست میرے پاس تو اس کی کوئی اطلاع نہیں ہوئی، لیکن یہ ہمیں ضرور بتایا کابل سے ہمارے جو رابطہ کار ہیں انہوں نے بتایا کہ 1-2 راکٹ پھینکے گئے تھے، اور وہ راکٹ یہ کہا گیا تھا کہ داعش کے لوگوں کو مارنے کے لیے کیے گئے تھے. لیکن وہ راکٹ جو ہے خطا گیا، نشانے خطا ہوئے، اور اس کے اندر تقریباً کچھ 4 یا 5 انفینٹس بچے جو ہیں مطلب وہ شہید ہوئے بیچارے. اور 1-2 ایسے لوگ ہیں جو کہ امریکہ کے ایجنٹ تھے، کسی زمانے میں امریکہ کے لیے کام کرتے تھے، وہ ہٹ ہوئے ہیں. تو اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم داعش کو بھی کر رہے ہیں، لیکن داعش کا تو ابھی تک کوئی خاطر خواہ بندہ ہمیں نہیں پتہ لگا ہمارے کہ کوئی ایسا کوئی بڑی شخصیت داعش کی وہاں پہ ہٹ ہوئی ہو. لیکن ہمیں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان راکٹس اور یہ جو کچھ بھی وہ جو ڈرون حملے کر رہے ہیں
اس کے اندر کہیں نہ کہیں افغان طالبان کو ہی نقصان ہو رہا ہے اور مقامی افغانی ہی مر رہے ہیں. اور کل یہ جو 2 ایجنٹ بنے یہ امریکہ کے بڑے خاص ایجنٹ تھے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں انہوں نے مارا ہے. بہرحال یہ جو راکٹ حملے ہو رہے ہیں, جو حملے ہو رہے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے, یہ کابل کے اندر خطرناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے, جو افغانستان کے جو پڑوس ممالک ہیں, ہم نام نہیں لے رہے ہیں, ان کا پڑوس ممالک کی 2 خفیہ ایجنسیوں نے ان کو, طالبان کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں, کیونکہ داعش کی آڑ کے اندر ہو سکتا ہے کہ کسی طالبان بڑے لیڈر کو بھی اس میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے غلطی کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے فرینڈلی فائرنگ بھی تو ہوتی رہی نا پہلے, بڑا ہمارا دنیا کے بڑے لوگوں کا بڑا ایک ہماری تاریخ ہے فرینڈلی فائر کی, تو فرینڈلی فائر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں, تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں طالبان کے رہنما سب کابل سے قندھار چلے گئے ہیں, اور جو حکومت کی مشاورت ہو رہی ہے وہ صرف سارے معاملات قندھار میں طے ہو رہے ہیں. اچھا, دوسری ایک بات یہ کہ یہ جو ہے اپنا طالبان کے حوالے سے ایک بات اور بتا دوں کہ جو طالبان رہنما ہیں عباس استانکزئی, انہوں نے کل ایک بڑے اچھا بیان دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہندوستان اور پاکستان کا یا کوئی معاملہ ہے جنگ کا ہے یا کسی قسم کے حوالے سے, ہم جو ہے طالبان یا افغانستان جو ہے اس حوالے سے کوئی معاملہ جو ہے ان کی ہم نہیں کریں گے. مطلب ہندوستان کو انہوں نے کہا کہ وہ نہ گھبرائیں کہ اگر پاکستان کا یا ہندوستان کا کوئی بھی تنازع کسی بھی قسم سے اگر ہوتا ہے تو ہم افغانستان کی سرزمین ان کو یہاں استعمال کرنے دیں گے, خواہ دہشت گردی کا ہو یا جنگ کا ہو یا لاجسٹک. مطلب انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم ہم فریق نہیں بنیں گے. تو یہ بھی کل ان کا بیان ہے. وہ انڈیا والے تو خوش ہو رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پر ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے. اچھا, دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ نیٹو کا اسلحہ آپ کو بتایا میں نے چھوڑ دیا تھا بہت سارا, اس نیٹو کے اسلحے کو چلانے کے لیے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ سارے معاملات ترکی سے جو ہے پس پردہ چل رہے ہیں. ترکی نے اب ان کو یقین دہانی کرا دی. ترکی کے اور طالبان کے درمیان معاہدے ہو گئے ہیں, اور اردگان نے بھی کہا ہے کہ ہم اب افغانستان کی جو ہے بڑے بھرپور پیمانے پہ افغانستان میں اپنا کردار ادا کریں گے. چین نے اس بات کی اجازت دی, چین کے درمیان ان کی ہم آہنگی ہو گئی ہے, ترکیوں کی, چین کی اور طالبان کی. اور جتنے بھی نیٹو کا جو اسلحہ ہے سارا جو وہ کچھ چھوڑ گئے ہیں, امریکن اسلحہ چھوڑ کر گئے, وہ اس کو امریکن اچھی طرح سمجھتے جو ہے, ان کو سارے امریکن اسلحے کو وہ ترک اچھے سمجھتے ہیں. تو ترکی جو ہے طالبان کو وہاں پہ ٹریننگ دیں گے. اچھا, ملا ہیبت اللہ کے حوالے سے لوگوں نے کہا دیکھیے وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں, وہ بہرحال طالبان زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ کابل میں نہیں ہے, افغانستان میں نہیں ہے, وہ افغانستان کے پڑوس میں ہیں اور محفوظ ہیں اور زندہ ہیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے پہلے بھی پوچھا تھا لیکن میں نے جواب نہیں دیا. آج بھی کافی لوگوں کے جن کے سوال کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ذبیح اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں ہے. بہرحال وہ ان کی اپنی معلومات ہوگی, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن میری جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ جو ملا ہیبت اللہ صاحب ہیں, امیر جو ہیں ان کے, وہ افغانستان میں نہیں ہے, افغانستان کے پڑوس میں ہے, اور بہت بہت قریبی پڑوس میں ہے, اور بہت احتیاط کے ساتھ ہیں, اور بہت خوش ہیں, حفاظت کے اندر ہے, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور جب یہ سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے, 31 تاریخ کو جب حالات صحیح ہو جاتے ہیں, کچھ لسٹوں سے نام نکل جاتے ہیں, فہرستوں سے نام نکلتے ہیں, اس کے بعد حالات اگر بہتر ہوتے ہیں, اگر وہ سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے شاید وہ سامنے ہے, ورنہ ہو سکتا ہے وہ پس پردہ رہ کے کام کریں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ راج ناتھ کے حوالے سے بتا دوں کہ راج ناتھ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ طالبان جو اگر آ جاتے ہیں تو بھارت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. انہوں نے پھر کہا ہے دوبارہ کہ طالبان سے رابطوں کے لیے تیزی لائی جائے, تو وہاں جو ہے تیزی لائی جا رہی ہے, اور وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پس پردہ بھارت کے ساتھ جو ہے طالبان کے ساتھ بھارت جو ہے رابطے کرے, اور رابطے ہو رہے ہیں, اور کچھ یقین دہانیاں طالبان کرا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ بھی کر لیں, لیکن یہ مجھے پتا ہے اتنا, یہ میرا ایک ایکسپیرینس بھی ہے اور میرا تجزیہ بھی ہے کہ پاکستان مخالف کوئی بھی چیز وہ طالبان جو ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ڈزنٹ میٹر وہ ٹھیک ہے, TTP کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے, میں نے آپ کو کل بھی آپ کو کہا تھا کہ TTP کے حوالے سے وہ کوئی بڑا اقدام نہیں اٹھائیں گے, لیکن بہرحال کنٹرول ضرور کریں گے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاف کیجیے گا وہ پاکستان کو کوئی دھوکہ دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. ابھی ان کا اصل میں گرفت نہیں آئی ہے, ان کی پوری افغانستان پہ جیسے معاملات پہ گرفت ہوگی تو وہ ضرور اپنے جو انہوں نے بیان ہے, جو ان کا جو بھی انہوں نے وعدہ کیا پاکستان کے ساتھ وہ کریں گے. اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ عراق کا یہ بات آپ بتا دوں کہ عراق کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق جو ہے اسی طرح افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے عراق بھی کوشش کر رہا ہے, تمام عرب ملکوں کو جمع کر رہے ہیں, اور جمع کرنے کے بعد کوشش کر رہے ہیں تمام عرب ممالک کہ بھائی کسی طرح جلد سے جلد یہاں بھی امریکہ سے کہا جائے کہ یہاں بھی سمیٹے. اور کل عراق کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک بیان وہی دیا ہے جو طالبان نے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ عراق کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور نہ کسی قوت کو ہم استعمال کرنے دیں گے. یعنی دوسرے الفاظ میں انہوں نے امریکہ کو یہ بتا دیا تھا کہ اب یہاں سے آپ اپنے اڈے ختم کریں, یا یہاں سے اب کسی کے خلاف جو ہے کوئی اب کارروائی نہیں ہوگی. اور اس پس منظر کے اندر عراق کے معاملات بڑی تیزی سے خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. سعودی عرب نے اور ایران نے جو ہے
یقین دہانی کرا دی کہ عراق کے اندر جو عرب کانفرنس ہوگی جو بھی اس کے اندر ایران جو ہے بطور مبصر جو ہے ضرور آئے گا. بطور مبصر ہو سکتا ہے ابراہیم رئیسی صاحب خود آ جائیں. کل مصر کے رہنماؤں سے بھی ان کی بات ہوئی ہے عراق کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی چیز جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو مشرق وسطیٰ کے عرب لیڈر ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کس طریقے سے, کیونکہ امریکہ اس وقت پیچھے ہٹ رہا ہے اور امریکہ اس وقت دباؤ میں ہے تو اس دباؤ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اسی طرح لبنان کا میں نے آپ بتایا تھا کہ لبنان کے نے جو ہے ادھر حسن نصر اللہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی لبنان کے لیے ہمارے جہاز آ رہے ہیں, وہ ایران سے تیل انہوں نے لینا شروع کر دیا. اور حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ جو ہمارے جو تیل لا کر لے کے آئیں گے جہاز جو ہمارے انڈر چلیں گے, اگر ان کو کسی نے اگر ان پہ حملہ کیا یا کسی نے کچھ گڑبڑ کی تو پھر جو ہے حزب اللہ جو اس کے خلاف براہ راست محاذ کھولے گی. تو حزب اللہ کی طاقت کا آپ کو پتہ ہے, تو لہٰذا ان کے جہاز کو کوئی نہیں چھیڑا. اور میری آج جب اس وقت آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو میری اطلاعات کے مطابق وہ نہر سوئس پایت کر لبنان وہ ان کے جہاز پہنچ گئے ہیں اور پیچھے مزید جو ہے تیل ان کے لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ ایران پر پابندی ہے. لیکن حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ہم ایران سے تیل لیں گے اور ہمارے جہازوں کو اگر کسی نے روکا تو ہم اس کے خلاف براہ راست جنگ کریں گے. بس یہ آج کا تھا. اس کے بعد انشاءاللہ جو کوئی بھی خبریں ہوتی ہیں دنیا کی کل اس میں انشاءاللہ ضرور آپ سے پھر رابطہ ہوگا. اپنا تجزیہ دیں گے. تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.